دیگر وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اس کو جاری رکھتے ہوئے یہ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ جب 2-3 دن تک اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی تو وزارت داخلہ نے 16 جنوری کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے اندر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یا JIT تشکیل دی گئی، جس کے کنوینر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم ونگ FIA کے تھے، اور اس میں ISI اور DG ICT پولیس اور PTA کا ایک نمائندہ اور وہ تشکیل دی گئی جو اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود ہوا کہ ہمارا جو ملک ہے اس کا جو سپریم لا ہے آئین پاکستان، اس کا جو آرٹیکل 19 ہے، اگر آپ کھول کر پڑھ لیں تو اس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، آرٹیکل 19 جو کہ متعلق ہے آزادی اظہار اور آزادی پریس کے ساتھ، کہ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب اور اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع، جو آزادی ہے ان مناسب پابندیوں کے تابع ہے۔ تو اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں، FIA ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، اور جو مجاز ادارے ہیں وہ اس پر اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، تفتیش بھی ہو رہی ہے، اور کئی سو جو اکاؤنٹس ہیں وہ مانیٹر کیے گئے ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آج یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد تھوڑی سی آپ کو اس کے حوالے سے معلومات دینا ہے اور آپ کے ذریعے انتباہ کرنا ہے ان تمام لوگوں کو ملک کے اندر اور باہر کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں، کیونکہ جو آئین ہے اور قانون ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پر کارروائی کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اب جب کہ ہم الیکشن کے عمل میں جا رہے ہیں اور وہ بہت قریب ہے، میرے خیال میں آپ لوگوں کو تو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ 17 اگست 2023 سے جب سے کابینہ نے حلف اٹھایا ہے، اس کے نگران وزیر اطلاعات کی حیثیت سے شاید کوئی دن خالی نہیں ہے جس میں میں نے یہ بہت وضاحت کے ساتھ نہ کہا ہو کہ یہ ملک کیونکہ آئین کے تحت چلتا ہے اور آئین کی تحت ہی اس نگران حکومت کا وجود قائم ہوا، اور اس آئین کے دیباچے میں پریمبل میں لکھا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس کے بہت قریب ہیں۔ جمعرات 8 فروری کو 2024 کو عام انتخابات ہوں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، جس میں پاکستان کے عوام اپنے جو نمائندے ہیں وہ منتخب کریں گے اور ایک نئی قانونی آئینی حکومت وجود میں آئے گی۔ آج کی اس جو مختصر پریس کانفرنس ہوگی اس میں ہم اسی فوکسڈ یہ جو ایجنڈا ہے جو کہ میں نے آپ کو عرض کیا اس پر گفتگو کریں گے۔ اس ملک کے اندر بہت سارے مسائل ہیں قانون کے حوالے سے، دوسرے حوالوں سے، وہ ساری چیزیں آج ہم ان پر گفتگو نہیں کریں گے، فوکس اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میری دائیں جانب احمد شمیم پیرزادہ صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ویب انالیسس کے، ساتھ بیٹھے ہیں ان کے تیمور ارشد صاحب، وہ ڈائریکٹر ہیں PTA کے، پرنسپل انفارمیشن آفیسر طارق خان اس طرف بیٹھے ہیں، میرے بائیں ہاتھ وقار الدین سید صاحب ڈائریکٹر آپریشنس ہیں FIA کے، اور ایاز خان ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائمز۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے میں پیرزادہ صاحب سے بھی کہوں گا اور وقار سید صاحب سے بھی کہ مختصر کچھ گفتگو کر لیں اور پھر ہم اوپن کریں گے سوال کے لیے۔
تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تھوڑا سا میری گزارش تھی کہ میں آپ کو بریف کروں کہ پی ٹی اے کیسے کام کرتا ہے اور کس قانون کے تحت کرتا ہے. تو سوری آواز آ رہی ہے؟ جی. انڈر سیکشن 37 پیکا جو ہے پیکا 206 جو ہے پی ٹی اے کے پاس اختیار ہے کنٹینٹ بلاکنگ اور ریموول کا، جس میں جو کنٹینٹ ایسے ہیں جو انٹرسٹ آف گلوری آف اسلام ہے، انٹیگریٹی سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس آف پاکستان کے حوالے سے ہیں، پبلک آرڈر ڈیسینسی اور موریلٹی کے حوالے سے ہیں، ان ریلیشن ٹو دی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہیں، اور جو ہے کمیشن آف اینی آفینس اور انسائٹمنٹ ٹو دی آفینس، یعنی کوئی اگر اس پر کسی کو انکلکیٹ کرتا ہے. اتھارٹی میں ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اور ہم نے دیا ہوا پلیٹ فارم، کوئی بھی بندہ رپورٹ کر سکتا ہے ڈفرینٹ ٹائپ آف کنٹینٹس. ہم خود بھی چند کیسز میں آن دی ڈائریکشن آف دی کورٹ پرو ایکٹیو سرچ بھی کرتے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں اور ہم اسے ایڈریس کرتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ کچھ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جس میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، 44 ہمیں ایک پورٹل ہم نے بنایا ہوا ہے جو ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں جو میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ انٹیگریٹی سیکیورٹی اور اس کے حوالے سے، تو وہ ادارے بھی ہمیں رپورٹ کرتے ہیں. دیر آر آلموسٹ 44 انسٹیٹیوشن جس میں FIA بھی ہے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن بھی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی ہے، منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹ بھی ہے. وہ ہمیں اپنی انفارمیشن گائے بغیر شیئر کرتے ہیں اور ہم اس پر ایکشن لیتے ہیں. بیسیکلی ہمارا پرنسپل جو کام ہے وہ بلاکنگ اینڈ ریموول کا ہے، اور اس پر جو اس کے بعد پھر ہم جنرل پبلک اویئرنیس کے لیے ہم نے میڈیا کمپینز بھی چلاتے ہیں، اخبار میں آرٹیکل بھی لکھتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے سوشل میڈیا کمپنیز سے ہماری تقریباً ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد میٹنگ ہوتی ہے اور ان سے ہم اپنے کنسرنز بھی بتاتے ہیں. دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کمپنیز کے حوالے سے ہم یہ ہے کہ وہ مینلی جو ہے وہ چلتے ہیں اپنی سوشل میڈیا کمپنی، ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں اور ان کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے حوالے سے وہ چلتے ہیں. ہمارے ڈفرینٹ MOUs بھی ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں جس میں یونیسیف کے ساتھ بھی ہے، اور چائلڈ ایبیوز کے حوالے سے ہم کافی کام کر رہے ہیں. اسی طرح بیسک ساری جو ہم یعنی آپ ایک بڑا اسٹرانگ پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہمیں بڑی ہیلپ مل سکتی ہے. اس چیز کا جو ہے نا لوگوں کو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کی آؤٹ ریچ اور پبلک تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن پبلک اویئرنیس اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ، کسی نوجوان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ لوگ جیسے ہیں ان کو اخبارات میں یا سوشل میڈیا کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ کون سا کنٹینٹ آپ نے آگے کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، اور کیا اس کے دورس نتائج ہیں اور اس کی ریپرکشنز ود ریفرنس ٹو کہ آپ ایک کنٹینٹ کو پھیلا رہے ہیں فیملی پر یا ادر لوگوں کی فیملیز پر یا ہماری نیشنز پر کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو ایک سوشل جیسے مین سٹریم میڈیا ہے وہاں ہر چیز پر بہت زیادہ اپنی واچ ہوتی ہے انٹرنل بھی، لیکن سوشل میڈیا میں ینگسٹرز اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، انجانے میں وہ ایسی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں جس کے وہ لانگ ٹرم میں نقصانات اٹھاتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس پبلک اویئرنیس کمپین میں اور جنرلی اویئرنیس کے اس میں بڑے لوگ بعض اوقات بڑے کرمنل اوفینسز میں پھنس جاتے ہیں. تو بیسک یہ تھا، اور اینی تھنگ جو ہم کوئی بھی چیز آپ ہم سے پی ٹی اے سے رابطہ کر سکتے ہیں تھرو ویب سائٹ، ہمارے ای میل بھی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کال سینٹر بھی ہے. ہمارا جو کال سینٹر ہے 0800-550-55 اس کا نمبر ہے، وہاں سے بھی آپ ہمیں کمپلینٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں URL بھیج سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو اس ملک کے مفاد میں ہوگی ہم اس کو ضرور سپورٹ کریں گے اور ہم سوشل میڈیا کمپنی سے ٹیک اپ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ.
FIA سائبر کرائم ونگ کو یہ مینڈیٹ ملا ہے کہ وہ پیکا کے قانون کے نیچے تمام شرپسند عناصر جو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا اپلیکیشنز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو انتشار پھیلا رہے ہیں، ان تمام کو ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ FIA سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ مکمل طور پر چوکنا ہے اور کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کرنے میں وہ بالکل بھی دیر نہیں کرے گا۔ ابھی تک جو کمپینز چل رہی ہیں ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف، اس میں جیسے کہ سر نے پہلے ریفرنس دی ہے، 500 سے زیادہ اکاؤنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہیں اور بہت سارے اکاؤنٹس ہیں ان کی ہم مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ JIT جو ہے وہ اپنا کام کرے گی تو ان کے خلاف ہم کارروائی بھی کریں گے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ریاستی اداروں پہ عام عوام کا جو ایک اعتماد ہے اس کو ختم کریں، انتشار پھیلائیں سوسائٹی میں، اور جو سوشل میڈیا کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو ایک ہتھیار کے طور پر ریاست کے خلاف استعمال کریں۔ ہم نے اپنے تمام تھانوں کو، اپنے تمام رپورٹنگ سینٹرز کو یہ ہدایات دے دی ہیں کہ اس قسم کی کسی بھی اطلاع پر وہ فوری طور پہ کارروائی کریں، اور جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں، جتنے اکاؤنٹس اس میں انوالو ہیں، ان کو فوری طور پر سخت تادیبی کارروائی کرتے ہوئے قانون کے اس میں دائرہ کار میں لے کر آئیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ کمران منور صاحب سما ٹی وی سے۔ سر یہ بتائیے کہ یہ جس طرح یہ جو کمپین شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ جیسے سر نے بھی بتایا کہ بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں شارٹ لسٹ، اس میں کچھ صحافیوں کے نام بھی شامل ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے صحافی بھی جو ہیں اس مہم کا حصہ رہے، آپ بھی سر صحافی رہے، تو کیا ان صحافیوں کے اور کارروائی عمل میں لانے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ JIT کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ فوری طور پر گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی عمل میں لائیں گے۔ پہلے سوال کے حصے کا جواب میں دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر قانون کی کوئی بھی شخص خلاف ورزی کرے، اس کا کوئی بھی پیشہ ہو، وہ صحافی ہو، وکیل ہو، سیاستدان ہو، تاجر ہو، قانون اس میں کسی قسم کی تخصیص اور تمیز نہیں کرتا۔ باقی جو دوسرا حصہ ہے آپ بتا دیجیے۔ جی، اگر آپ دیکھ لیں JIT کے ٹرمز آف ریفرنس کو آپ دیکھ لیں تو اس میں جو دوسرا ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ میں آپ کی سہولت کے لیے پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ برنگ دا کلپریٹس ٹو بک ان اکارڈنس ود دا ریلیونٹ لاز اینڈ کاز پریزنٹیشن آف چالانس ان دا کنسرن کورٹس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ JIT کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ جو بھی وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اکاؤنٹس یا پرسنس، ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی جو بھی قانون کے نیچے اویلیبل ہے وہ کی جائے فوری طور پہ۔ یہ بتا دیں کہ یہ جو اکاؤنٹس آپ نے اب تک 5 سے زیادہ آپ نے چھان بین کی ہے، کیا یہ سارے اکاؤنٹس صرف پاکستان سے اپریٹ ہو رہے ہیں یا بیرون ملک سے بھی اپریٹ ہو رہے ہیں؟ کس قسم کے یہ اکاؤنٹس ہیں؟ یعنی ان کے اکاؤنٹس ہولڈر کون ہیں زیادہ تر؟ وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں؟ تھینک یو۔ میں بتاؤں جی جی، یہ جو اکاؤنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ابھی تو یہ پروسیس جاری ہے۔ جو JIT کا مینڈیٹ ہے وہ 2 ویکس کا ہے، فی الحال 2 ویکس میں ہم رپورٹ دیں گے، تو ابھی بڑا انیشیل پیریڈ ہے، ابھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اکاؤنٹس کو۔ بعد میں جب اکاؤنٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور مانیٹرنگ کے بعد جب ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون لوگ انوالو ہیں۔ اور سائبر کرائم کے بارے میں آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کوئی اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، یہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے وہاں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ریچ ہوتی ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان کے اندر سے یہ ہو رہے ہیں، یہ ہر جگہ سے ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ بہت سے لوگوں کے، جیسے سر نے بھی کہا، PTA کے DG صاحب نے بھی عرض کیا پہلے،
کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے بہت سی کمپینز کا حصہ بن جاتے ہیں، بغیر ویریفیکیشن کیے وہ انفارمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ہماری ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے اس کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے ان کو ویریفیکیشن کرنی چاہیے اور فیک نیوز اور ان سے بچنا چاہیے. یہ میرے خیال میں بہت اہم بات کی ہے وقار صاحب نے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار ہے جھوٹ پھیلانا، وہ شام کو بیٹھ کے انہوں نے 2.5 بندوں کو پکڑ کے اپنا ایک ویلاگ تو بنا دیا جس میں انہوں نے کہا کہ گدھے نے گھوڑے کو جنم دیا اور سورج جو ہے وہ کل مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا، اور اسلام آباد میں جنوری کے مہینے میں کوئی 55 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ کا درجہ حرارت ہوگا. ایسی بہت ساری ہوش ربا معلومات جو ہے وہ لوگوں کو وہ دیتے ہیں. تو ایک تو وہ کاروبار ہے جس کی اپنی ایک پولیٹیکل اکانومی ہے، ان کے اکاؤنٹ میں ڈالر ضرور آ جاتے ہیں لیکن پاکستان کے عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک تو وہ جن کا کاروبار ہے، لیکن وہ گھٹیا اور غلط معلومات جب آپ کے فون سیٹ پہ آئی تو ہم عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقل کا استعمال کریں، اپنی سوچ سمجھ کا استعمال کریں اور اس کی تصدیق کیے بغیر آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں. اور آج کے انٹرنیٹ ایج میں وہ اگر آپ کو وی پی این کا معلوم ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات پہنچی ہے تو اس کی تصدیق کرنے کے کون سے ذرائع ہیں، یہ بھی معلوم ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی بھی معلومات لینڈ کرتی ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں. جیسے ہم الیکشن کے قریب جائیں گے یہ جھوٹ اور بہتان تراشی اور ہیجان بپا کرنے والی جو کوٹ اینڈ کوٹ معلومات ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو ہم سب لوگوں کو اس میں چوکنا رہنا ہوگا اور عوام سے خاص طور پر ہم اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات آپ سنیں کیونکہ وہ آپ کے فون پر آ گئی ہے تو آپ اس کو صحیفہ نہ سمجھیں اور آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں. غلام مصطفیٰ جنجوعہ صاحب نیوز 1 سے. اچھا سر، ابھی آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، کہیں سے بھی آپریٹ ہو جاتی، تو یہ جو اسپیسیفکلی مہم چلائی گئی ہے عدلیہ کے خلاف، کیا یہ اندرون ملک سے ہے یا بیرون ملک سے ہے؟ اور اگر جو بیرون ملک سے کر رہے ہیں تو ان کے خلاف آپ کیا کارروائی کریں گے؟ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ یہ دونوں طرف ہوئی ہے، ملک کے اندر سے بھی ہوئی ہے اور باہر سے بھی ہوئی ہے، اور یہ آپس میں ان کا رابطہ ہے، تو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور کیا کریں گے آپ بتا دیجیے. جی، چاہے یہ جو اکاؤنٹس ہیں چاہے وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں، ہم اپنے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کو ایمبٹ آف لا میں لے کر آئیں گے. ظفر ہاشمی صاحب ڈیلی دنیا سے. جی سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب ساری انکوائریز ہو رہی ہیں، آپ نے کہا کہ قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے گی جو بھی انتشار پھیلانے میں ملوث ہیں، تو یہ سخت سے سخت سزا کس حد تک ہو سکتی ہے؟ قانون اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ اس میں سزائیں کیا ہیں؟ جی، اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس اکاؤنٹ سے کیا چیز جو ہے وہ ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے، کس قسم کی انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف اس کو آگے بڑھاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ کنٹینٹ کو کریٹ کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. تو اس میں مختلف اکاؤنٹس کے مختلف رولز ہیں، ان رولز کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، اور جو اس رول کے مطابق پیکا کے قانون میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے اس کو ہم مکمل طور پہ استعمال کریں گے. ظریف صاحب ہم ٹی وی سے. شکریہ. یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اداروں کو غیر محسوس طریقے سے مختلف پارٹیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. ماضی میں نون لیگ کے خلاف استعمال کیا گیا اداروں کو، اور پیپلز پارٹی کے خلاف، ایون کہ سولنگی صاحب آپ پر بھی ایک کسی دور میں پابندی رہی کہ پی ٹی وی میں جو ہے آپ نہیں آ سکتے تھے. آج ماشاءاللہ آپ وزیر اطلاعات ہیں، اور آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جو لوگ جینین ہیں ان کے خلاف تو کارروائی ہو، لیکن ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے جن کا اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا؟ شکریہ جی. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قانون کا جو اطلاق ہے وہ
اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی گروہ کو یا کسی فرد کو ہدف بنانا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف قانون کی حد تک ہو اور قانون اس میں تخصیص نہ کرے کہ میرے قریب کون ہے اور مجھ سے دور کون ہے. تو نگران حکومت کے طور پر ہم پوری طرح سے کوشش کریں گے. ہماری حکومت تو کوئی سیاسی حکومت ہے نہیں، نہ ہمارے کوئی سیاسی حامی ہیں نہ مخالف ہیں. تو آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کا ہدف کوئی خاص گروہ نہ ہو، صرف وہ لوگ ہوں جو کہ قانون توڑتے ہیں. عثمان رانا صاحب نیوز ٹی وی سے. اچھا سر، یہ بتائیے گا وقار الدین سید صاحب کہ پہلے بھی عدلیہ پر تنقید کی جاتی رہی، کیا یہ وہی گروپ تو نہیں ہے جو پہلے بھی عدلیہ پر، جیسے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس میں عدلیہ پر تنقید کی جاتی رہی، تو یہ کیا ان کے تانے بانے ان سے بھی ملتے ہیں جو پہلے کمپین ہوئی تھی عدلیہ کے خلاف اور اب یہ دوسری کمپین ہے؟ جی پلیز. جی، جیسے میں نے پہلے قمر کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی اٹس ٹو ارلی. ابھی تو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اکاؤنٹس، اور جیسے ہی یہ ایک فرسٹ سٹیج کمپلیٹ ہوگی، جب ہم ان کے خلاف کارروائی کرنا شروع کریں گے تو آپ تمام دوست جو ہیں ان کو نظر آئے گا. اور ہم بغیر کسی، جیسے سر نے کہا کہ بغیر اس امتیاز کے کہ جی کون کیا ہے اور کہاں سے ہے اور کیا کرتا ہے، قانون کے نیچے سب کے خلاف ایک جیسی کارروائی کریں گے. پی کے ایکٹ کے تحت کارروائی کریں گے. تو پی کے ایکٹ جس وقت ماضی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بنا رہی تھی تو اس وقت ہی ہائی کورٹ کی جانب سے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. اب اس کے علاوہ جو لوگ بیرون ملک میں جو کر رہے ہیں ان کے اوپر اس کو کس طرح لاگو کریں گے؟ دیکھیں جی، جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں یا جو بیرون ملک ہیں، آخر ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہے. وہ آتے جاتے ہیں یہاں پہ وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، تو وہ اچھا یا برا جو بھی اپنی طرف سے ہوتا ہے وہ پاکستان کے حق میں اور مختلف جماعتوں یا مختلف گروہوں کے ساتھ ان کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اپنے ٹویٹس کے ذریعے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو ہم یہاں پہ جب بیٹھے ہیں اور ڈی جی پی ٹی اے نے اور سر نے جو اتنی زیادہ چیزیں ایکسپلین کی ہیں کہ جی غیر اختیاری طور پہ بعض لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ اویئرنیس جو ہے وہ آپ کی وساطت سے ہم تمام لوگوں تک پہنچائیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے وہ پاکستان سے باہر ہیں. اور جو لوگ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے یا اس کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے، تاکہ ان کو بھی اویئرنیس ہو، ان کو ایک موقع ملے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. فاروق ملک صاحب سما ٹی وی. وقار صاحب، یہ جو آپ کے ٹی او آرز بنے ہیں ان میں کیا آپ کو مینڈیٹ ملا ہے؟ کرنٹ جو سچویشن کمپین چلی ہے یا اس کو جو ماضی میں بھی کچھ عدلیہ کے خلاف ہوا ہے اس کے بھی آپ کو کوئی اختیار ہے؟ سر، یہ اس کا جو پہلا ٹرمز آف ریفرنس ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فیکٹس بیہائنڈ دا میلیشیس سوشل میڈیا کمپین اٹمپٹنگ ٹو ملائن دا امیج آف آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد یہ جو کمپین ہوئی تھی، میں نے ابتدائی میں بتایا، یہ اسی حوالے سے، یہ ماضی کے کیسز کے حوالے سے نہیں. جی عثمان بٹ صاحب جی این این سے. السلام علیکم. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کیونکہ آپ نے 3 سے 4 بار الیکشن کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور 15 دسمبر کو نگران وزیر داخلہ نے استعفیٰ دیا تھا، کیا وجہ ہے کہ 30 دن سے زائد کا وقت ہو گیا اور ابھی تک نگران وزیر داخلہ جو ہے وہ نہیں، اتنا اہم منصب جو ہے وہ خالی ہے الیکشنز کے حوالے سے اور سیکیورٹی الرٹس بھی ہیں، تو سیاسی حلقوں میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ ایک منٹ. آپ نے جی آئی ٹی بنانے کی بات کی ہے اور جس ادارے کو کام کیا اس ادارے کا سربراہ ہی کوئی نہیں ہے. اس وقت میرے خیال میں کوئی 10-11 اہم وزارتیں ان کے وزیر نہیں ہیں، اور آپ کو اس ملک کے آئین، قانون، رولز آف بزنس کا پتہ ہے کہ جب کسی محکمے کا وزیر نہیں ہوتا تو اس کا وزیر اعظم ہوتا ہے. جس طرح سے باقی جو وزارتیں جو وزیر اعظم کے پاس ہیں وہ بخوبی اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں، وزارت داخلہ کا کام بھی اسی طرح سے جاری ہے. وزیر اعظم کسی موقع پر اگر مناسب سمجھیں گے کہ کسی کو وزیر داخلہ بنائیں تو ضرور بنائیں گے، لیکن جو ریاست کا جو فولادی ڈھانچہ ہے وہ پوری طرح سے قائم ہے.
सेक्रेटरी दाखिला मौजूद हैं, बाकी तमाम एहलकार मौजूद हैं, FIA मौजूद है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी मौजूद है, तो तमाम चीज़ें अपनी मामूल के मुताबिक का काम कर रही हैं। जी उस पर काम हो रहा है और जो मुतल्लिका जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। FIA इज़ नॉट हेडलेस। मनीष साहब, आईन व कानून की बात आपने की, तो क्या जो मौजूदा मुल्क में जो कुछ हो रहा है आईन व कानून के मुताबिक हो रहा है? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, लोगों को अगर कोई निगरान वफाकी वजीर इत्तलाआत मुर्तजा सुलंगी और FIA और PTA ऑफिशियल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।